میں 21 میں 22 میں ہے ہی نہیں. یہاں پر نوکریاں بک رہی ہیں, یہاں پر پیپرز لیک ہوتے ہیں. ابھی جو یہ ایم ڈی کیٹ کے پیپر وہ ہوئے تھے, آپ کو بھی پتا تھا کہ یہ آئی بی اے کا وہاں پر ایک پوری وہ بنی تھی, اور اس کے بعد کس طریقے سے اس کا تیا پانچا ہوگا. نصر اللہ صاحب گھڑی دیکھ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور جس فورم پر بھی آپ کہیں گے اسپیکر ایکٹ کے آزادی صحافت کے خلاف اس آواز اس کے کرنے کے بعد, میں کاشف عباسی کی بات کر رہی ہوں, میں اکبر باجوہ کی بات کر رہی ہوں, میں سمینہ پاشا کی بات کر رہی ہوں, میں حبیب اکرم کی بات کر رہی ہوں, اور کل پارس جہازیب اور ہمارے بہت سارے صحافی جن کو سچ بولنے کی پاداش میں ان کو باہر کر دیا گیا, میں سب کی بات کر رہی ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. لیکن تھوڑی سی یہ چیز دیکھ لیں کہ جو فیک نیوز ہو یا اس طرح ہو, آپ لوگوں کے فورم سے اس کے خلاف جانا چاہیے کہ یہ صحافی نہیں ہے. اور پلیز کوئی ایک ایسا میکنزم بنائے کہ جس میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہو, جیسے کوئی ڈاکٹر رجسٹرڈ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بھی وہاں پر, میں اسلام آباد یہ چیزیں بھگت چکی ہوں. آخری بات, ایک کون سا چینل تھا وہ, ایک جوائنٹ سیشن چل رہا تھا, صرف 1 منٹ لوں گی آپ کا. تو میر خان جمالی تھے, انہوں نے زرداری صاحب کے لیے کوئی لیٹر لکھا. مزاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی, اور ہم آپس میں ان سے مذاق کر رہے تھے کہ اس لیٹر میں کیا لکھا ہے. ہم اچک اچک کے وہ لیٹر دیکھ رہے تھے. خیر انہوں نے زرداری صاحب کو بھجوایا, زرداری صاحب نے واپس وہ رخسانہ فاؤنڈیشن کو. اگلے دن خبر لگی کہ سائرہ بانو جمہوریت کے نمبردار اسمبلی میں زرداری صاحب کو خط دیا. اب آپ بتائیں کہ اس خط میں کیا تھا. میں نے اس لڑکے کو فون کیا اور نمبر لیا میں نے, اور اس کا فون کیا. میں نے کہا تمہیں پتا تھا کہ وہ میں نے لیا ہے؟ میں اوپر سے بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا. میں نے کہا اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کرو, میں لگاؤں گی ایک, یہی الفاظ تھے میرے. اور شام میں وہ پی ایف یو سے جو نیچے ہے ایک لیٹر آ گیا, وہ بھی میرے پاس ہے, کہ ہم سائرہ بانو کی مذمت کرتے ہیں اور وہ معافی مانگتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں مطلب یہ بات ہوئی ہے, اور معافی ہے. پھر آپ تھوڑے سے اپنے کام بھی تو دیکھ لیں نا. مطلب وہ صحافی جس کے بارے میں پوچھا تھا, جس کے پی آر اے سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کو نکالا ہوا ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے گھوم پھر کے آ جاتا ہے. وہ گھوم پھر کے آ جاتا ہے, تو آپ کی تنظیم نے اس کی میرے پہ لیٹر کیوں نکالا کہ مذمت کی ہے کہ آپ معافی مانگیں. میں وہ ساری لیٹر اور نام اور سب چیزیں آپ کو دے سکتی ہوں, وہ میں نے سب کچھ سیو کیا ہے, وہ میں جا کے پھر اسپیکر صاحب کو بھی بتایا تھا. بس زیادہ ٹائم پتہ نہیں کوئی بے ربط سی تقریر کی ہے, کیونکہ دل بھرا ہوا ہوتا ہے میرا, اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی ساری باتیں آپ لوگوں کو بتا دوں. لیکن باقی پرسان حال اس ملک کا کوئی نہیں ہے. یا تو پھر یہ کہ بالکل ہی وہ جیسے ہروں نے جنگ لڑی تھی. میں تو اپنی جماعت کو بھی کہتی ہوں کہ پھر تو سر پہ کفن باندھ کر نکلیں. باقی یہ کہ ہم لوگ جو یہ کر رہے ہیں سارا کچھ, اس سے کچھ ہوگا نہیں. جو گرین انیشیٹو پاکستان کی ایک تصویر اور اس کے بعد کی ایک تصویر ہے, وہ تصویر سمجھیں, وہ ہم ان مویشی جانوروں سے بھی بدتر ہیں. میں نے تو کہا ہے کہ سر وہاں بھیڑ بکریاں دیکھنے کے بجائے اس 25 کروڑ بھیڑ بکریوں کی آہیں سن لیں. تو وہ آپ لوگوں کو بہت سارا میسج دے رہی ہے کہ یہ معاملہ اسی طریقے چلے گا, اور اس کے جو سہولت کار ہیں وہ الحمدللہ سے ہم ہی لوگ ہوں گے. باقی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں, سچ بول لیا کریں, کیونکہ وہ پکڑ اس کی بھی ہوگی کہ کوئی بات انسان بولے تو. باقی مجھ سے جتنا آپ نے کہلوانا ہے اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پیکا پہ بھی بات, اور اس سے پہلے سب سے پہلے وہاں پر اس سے پہلے بھی جب یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت تھا, میں تب بھی صحافیوں کے ساتھ تھی. جب کوئی بات ہوتی تھی آپ مطلب ان تنظیموں سے پوچھ سکتے ہیں کہ میرا وہاں پر کنڈکٹ صحافی تنظیموں کی طرف کیسا رہا ہے. تو میں ہمیشہ اس چیز کے حق میں ہوں. بس یہ کہ تھوڑا سا آپ لوگ بھی ہمت کریں, 1-2 اسٹیپ لیں. جی نہیں سر, یہ سندھ کا بھی, اب یہ سندھ کی بات آپ کر لیں, گرین انیشیٹو پاکستان, اس کے اوپر مطلب وہ پتہ ہی نہیں چل رہا. میں تو اپنی کراچی کے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے بھائی, یہاں پر بھی پانی نہیں ہوگا. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3 دن سے پانی نہیں ہے, صحیح طریقے سے پانی نہیں آ رہا. تو جو یہاں پر ادھر ڈاکہ ادھر ڈاکہ, تو میں بار بار وہی بات کروں گی کہ سندھ کو پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا ہے کہ ابا تو ہنسا کے یہ دے پانی, اسا تو کسن دیا. تو وہ کیا کہتے ہیں, بلوچستان اور سندھ اسی طرح ملا. اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم کرے. یہ پیغام جا رہے ہیں کو, اور بشمول اپنی جماعت کو بھی, کہ اب یہ جو ہمیں قدم اٹھانا ہوگا یہ بہت
وہ کہتے ہیں جارحانہ انداز میں، یہ اس طریقے سے یہ نہ تحریک کامیاب ہوگی اور نہ کوئی چیز ایسے کامیاب ہوگی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جن کے پاس ہے وہ تو اس ملک سے چلا جائے گا، باقی یہ کہ ہم لوگ جیسے رہ جائیں گے یہاں پر ان لوگوں کی حرکتوں اور ان کی باتوں پر کڑنے کے لیے اور یہ سارا چیزیں کرنے کے لیے. معاف کر دیجیے کہ آپ کا بہت ٹائم لے لیا اور کیا شکریہ.